السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول مرمے کائزان کی قسط نمبر 73۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مرمے کائزان قسط نمبر 73، تحریر اریج شاہ۔ ڈبلیو جانو دیکھو، آپ کی ممی آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ وہ چائے کا بڑا سا پیالہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ کبھی پیالے کو دیکھتا تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے پوچھ رہا ہو کہ اب یہ کون سی بلا لے کر آئی ہے وہ، کیونکہ کل اس نے اس کے لیے شیر خورما بنایا تھا جو سب کو کھلانے کے بعد وہ اسے بھی کھلانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ ڈبلیو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے وہ کیسے کھایا تھا، لیکن اس نے اسے کھایا تھا اور ڈبلیو نے اپنی ممی کی محبت میں اسے کھا لیا تھا۔ اور اب یہ چائے، ہاں ڈبلیو بیٹا چائے پیو، تمہاری ممی تمہارے لیے چائے لے کر آئی ہے، اس سے نا سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے وہیں پنجرے کے باہر رکتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اپنے بیٹے کی بے بسی پر اسے کافی برا تو لگ رہا تھا، لیکن ممی بھی تو اسے ہی چاہیے تھی نا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کائزان، ڈبلیو کا بھی سر درد ہوتا ہوگا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ ڈبلیو جانو، اگر آپ کو کبھی بھی سر میں درد ہونا تو مجھے بتانا، میں بہت اچھا کارا بناتی ہوں۔ میرا کارا پیتے ہی تمہارے سر کا درد بھاگ جائے گا۔ اس نے اسے اپنا ٹیلنٹ بتایا تھا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ زبان اس پیالے میں مارنے لگا تھا۔ کائزان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے آج تک کسی سفید چیتے کو اتنا بے بس نہیں پایا تھا جتنا کہ اس کا معصوم بچہ ہو گیا تھا، اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کرنے کے چکر میں وہ بیچارہ کیا کیا کر رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ انٹرنیٹ پہ چیک بھی کر رہا تھا کہ کہیں یہ ساری چیزیں اس کے لیے کسی طرح کا خطرہ تو پیدا نہیں کر سکتی، اور اب وہ بالکل بے فکر ہو گیا تھا، پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کم از کم ایک سفید چیتے کو کسی طرح کا نقصان نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے 7 سال کے بچے کے لیے اتنی زیادہ چائے، وہ بڑا ہے، صرف سائز میں، عمر میں بہت چھوٹا ہے، تو تمہیں اتنا بڑا پیالہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، کائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اسے بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اسے اتنا بڑا چائے کا پیالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ڈبلیو بیبی، یہ آپ کے لیے آخری زیادہ والی چائے ہے، اس کے بعد نا تھوڑی تھوڑی ملے گی جتنی بچوں کو ملتی ہے، بلکہ 7 سال کے بچوں کو تو چائے دینی ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ کی ممی بہت اچھی ہے نا، تو وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دے دیا کرے گی۔ اس نے ڈبلیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کے بیٹے کو یہ بات بری ہی نہ لگ جائے کہ اس کی ممی اسے چائے نہیں دے گی، جبکہ ڈبلیو اب وہیں بیٹھا آرام سے اس پیالے میں زبان مار رہا تھا، جیسے اسے چائے کا ذائقہ پسند آیا ہو۔ اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
डब्ल्यू बेटा, वो दिन दूर नहीं जब तेरी माँ तुझे कच्चे गोश्त की बजाय पका हुआ गोश्त खिलाएगी। फिर पूछूंगा तुझसे कि मम्मी के आने पर कितनी खुशी हुई है। वो डब्ल्यू से कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि डब्ल्यू पुरसुकून सा अब इस चाय के प्याले में जुबान मार रहा था। शाम का वक्त था जब वो बाहर डब्ल्यू के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही थी, जब दरवाजे पर उसे कोई महसूस हुआ कि बाहर की तरफ कोई औरत वगैरह खड़ी है। लेकिन इनके घर में किसी औरत का आना नामुमकिन सी बात थी। तो ये क्योंकि ये जंगल तो बहुत खतरनाक था, और दूसरा इस तरफ कोई आता जाता बिल्कुल भी नहीं था। कहीं वो भटक कर तो नहीं इस तरफ आ गई, इसे इनकी फिक्र हो रही थी। घर पर इस वक्त कोई भी नहीं था। इसने देखा इस औरत ने काले रंग का बड़ा सा दुपट्टा खुद पर डाला हुआ था, जैसे वो खुद को छुपा रही हो। वो परेशानी से सोच रही थी कि इसे वहाँ दरवाजे के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तो वो उस दरवाजे के पास जाती तो यकीनन कोई ना कोई मसला बन सकता था। और वैसे भी कायजान ने इसे सख्ती से मना कर रखा हुआ था कि चाहे कोई भी आए जाए, तुम्हें दरवाजे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। और इस वाक़ये के बाद तो वो खुद भी इतनी ज़्यादा डर गई थी कि बिल्कुल भी इस तरफ जाने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। ये आंटी कौन है? मुझे जाकर पता करना चाहिए। ये जंगल बहुत खतरनाक है। अगर कोई जंगली जानवर निकल आया तो क्या करेंगी? इस वक्त तो घर पर भी कोई नहीं है कि कोई इनकी मदद कर सके, है ना डब्ल्यू? मुझे उन आंटी के पास जाना चाहिए, लेकिन वो तो दूसरी ज़ुबान में बात करेंगी और वो ज़ुबान मुझे आती ही नहीं। वो डब्ल्यू से पूछ रही थी, जबकि डब्ल्यू शायद खुद भी परेशानी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। इसे भी लग रहा था कि ये ना हो कि कायजान का कोई दुश्मन रूप बदल कर उस पर हमला करने के लिए आया हो। लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि यकीनन वो आंटी किसी मुसीबत में फंसी हुई होंगी और वो नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ अपने डर की वजह से किसी की मदद ना कर सके। डब्ल्यू, तुम मेरे साथ चलो, हम चलकर उन आंटी से पूछते हैं कि इन्हें क्या मसला है, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना। यहाँ अंदर बैठे हम थोड़ी ना समझ सकेंगे कि उन्हें क्या मसला है। उसने फिर से डब्ल्यू की तरफ देखते हुए कहा था, जब इसके उठने पर डब्ल्यू ने इसका दुपट्टा अपने दांतों में फंसा लिया। डब्ल्यू, मेरा फेवरेट दुपट्टा फट जाएगा, छोड़ो इसे। इसने इसका मुंह खोलते हुए अपना दुपट्टा निकाला था और फिर इसे साथ आने का
اشارہ کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا یقیناً، لیکن وہ اس کی بات کو شاید اس وقت سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، تو پھر وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آتا وہاں باہر آ گیا تھا۔ بیٹی کیا تم اردو جانتی ہو؟ کیا تم مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ وہ بوڑھی عورت اسے بلا رہی تھی اور وہ اردو میں بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈبلیو کو دیکھا اور پھر دروازے کے پاس آ گئی۔ ہائے اللہ! اتنا خطرناک جانور! وہ پیچھے کو ہٹی جبکہ مریم سمجھ چکی تھی کہ وہ ڈبلیو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہیں۔ ارے گھبرائیں مت، یہ میرا بچہ ہے، یہ بالکل بھی خطرناک نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ دروازہ کھولے بغیر ان سے کہنے لگی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ دروازہ کھولتے ہی اس عورت نے بھاگ جانا ہے۔ کون ہیں آپ؟ کہاں سے آئی ہیں؟ اور آپ اردو کیسے جانتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ جنگل بہت زیادہ خطرناک ہے، یہاں پر بہت جنگلی جانور ہیں، آپ کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دروازے کو کھولتے ہوئے کہا تھا۔ معاف کرنا بیٹی، مجھے یہاں کے کسی علاقے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں کراچی سے آئی ہوں۔ میرا بیٹا 10 سال سے مصر میں نوکری کرتا تھا، پھر اس نے یہاں ایک دن شادی کر لی۔ میرا بس ایک ہی بچہ تھا، بڑی مشکل سے پڑھا لکھا کر اسے یہاں بھیجا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ میرے بیٹے نے یہیں شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ 10 سال تک میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ 10 سال کے بعد اچانک پاکستان آیا اور مجھے کہتا ہے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں چلی آئی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں گی، بہو اور پوتے پوتیوں کے ساتھ رہوں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا یہاں مجھے ماں بنا کر نہیں بلکہ ملازمہ بنا کر لایا ہے۔ ہاں، یہ درد کبھی کم نہیں ہوگا۔ میرے بچے نے میرے ہی ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں پچھلے 3 مہینے سے دن رات اس کی بیوی اور بچوں کی خدمتیں کر رہی ہوں کہ اسے پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور اب اسے میرا علاج کروانا ہوگا، تو اس کی بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پچھلے 5 دن سے سڑکوں پر بھٹک رہی ہوں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، کہاں جاؤں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہر طرف ماری ماری بھٹک رہی ہوں کہ اس طرف نکل آئی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ جگہ اتنی خطرناک ہے، میں لوٹ جاتی ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے واپسی کی راہ لینے لگی جب مریم نے دروازہ کھولتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ماں جی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا،
آئیے پہلے میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ سے بات کروں گی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں گھر کے اندر لے جانے لگی۔ جب گھر کے دروازے پر ڈبلیو گھر کے دروازے پر رک گیا، جس سے وہ عورت اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ ڈبلیو، راستے سے ہٹو، یہ بیمار ہیں، ہماری مہمان ہیں، تم اس طرح راستے میں کھڑے ہو کر انہیں خوفزدہ کر رہے ہو۔ اس نے غصے سے اسے گھوڑا تو وہ سر جھکا کر ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ منہ بنا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ وہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ لیکن زیادہ دیر نہیں، اس نے 2-3 قدم ہی ماں جی کو پکڑ کر اندر کی طرف بڑھائے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا ہوا اندر آنے لگا، جبکہ مریم مسکرا دی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اسے اکیلا ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ آئیے آنٹی، یہاں اندر بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، وہ ان سے کہتے ہوئے وہیں باہر صوفے پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ انہوں نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا۔ ڈبلیو، میرا بچہ، آنٹی تم سے خوفزدہ ہو رہی ہیں، تم ایسا کرو، باہر جا کر کھیلو، جب میں بلاؤں گی نا تب اندر آ جانا۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ بس خاموشی سے باہر نکل گیا۔ لیکن وہ باہر جا کر کھیلنے کے بجائے وہیں دروازے کے ایک سائڈ ہو کر بیٹھ گیا۔ یقیناً وہ کسی باہر والے پر اپنی ممی کے معاملے پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مریم نے کھانا گرم کر کے ان ماں جی کے لیے لاتے ہوئے انہیں دیا تھا، جو اس وقت بہت ہی زیادہ بری حالت میں تھی۔ انہیں ان پر ترس آ رہا تھا۔ کیسی مطلبی دنیا تھی۔ آج کل کی اولاد اپنے ہی ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے، انہی ماں باپ کو جنہیں پالتے ہوئے انہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ وقت آنے پر یہی لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیسی مطلبی دنیا تھی یہ۔ ماں جی، آپ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس، تم بہت پیاری ہو، اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے۔ اس دنیا میں تم جیسے لوگوں کا مل جانا ہی کسی خوش قسمتی سے کم نہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی کسی کو پہچانتا ہی کہاں ہے۔ آج کل تو کوئی کسی کا درد سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ آج کل ہر کوئی بس اپنے ہی مطلب کے لیے جیتا ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں میرے لیے مسیحا بنا کر بھیجا ہے۔ کہاں سے ہو تم؟ پاکستان سے؟ یہاں کیسے آئی؟ نوکری کے سلسلے میں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال جواب کرتے کھانا کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ نہیں، میں کسی نوکری کے سلسلے میں یہاں نہیں آئی ہوں، میری شادی ہو گئی ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اس نے آدھی ادھوری بات انہیں بتائی تھی، جبکہ وہ کسی باہر والے کو اپنے گھر کے مسائل تو نہیں بتا سکتی تھی۔
اچھا، ماشاء اللہ تمہاری شادی ہوئی ہے، کہاں ہے تمہارا شوہر؟ اس گھر میں یقیناً تم اور تمہارے شوہر رہتے ہوں گے، اور یہ جانور بہت خطرناک ہے، اس سے ذرا بچ کر رہنا۔ حیوان مال کا بھلا کیا بھروسہ، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جب اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آنٹی، یہ ہمارا بچہ ہے، وہ کبھی بھی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، خود سے زیادہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہے گا، میری ساری باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے اور مانتا بھی ہے۔ ابھی وہ باہر چلا گیا ہے نا، اندر ہرگز نہیں آئے گا جب تک میں نہیں بلاؤں گی۔ اور باقی یہاں میرے شوہر اور میرے 2 دیور رہتے ہیں، بس چھوٹا سا ہی گھرانہ ہے ہمارا۔ اس وقت سب اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے ہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر پر اکیلی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا تھا، جبکہ وہ سر ہلاتی پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ لیجیے ماں جی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی ہوں۔ وہ کچن سے چائے لاتے ہوئے ان سے کہنے لگی، جب انہوں نے چائے کے کپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ارے ماں جی، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ کی تو حالت بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ ایسا کیجیے کہ یہ کپ چائے کا پی کر میں آپ کو بخار کی گولی دیتی ہوں، اس سے آپ بہتر محسوس کریں گی، اور تھوڑی دیر آرام کریں۔ آپ یہیں پر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نہیں بیٹا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، تم نے مجھے کھانا کھلا دیا، تم تو میری مسیحا ہو۔ اور تم کہہ رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، تم نے مجھے کھانا کھلا دیا، تم تو میری مسیحا ہو۔ اور تم کہہ رہی تھی نا کہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے، تو اندھیرا ہونے سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہیں پر رہیں گی جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ادھر آئیے، میں آپ کو روم میں چھوڑ کر آتی ہوں، آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ انہیں زبردستی لیے کمرے کی طرف آئی تھی، اور وہ انہیں بخار کی گولی نکال کر دیتے ہوئے وہیں آرام کرنے کا کہہ کر کمرے کی لائٹ آف کرتی نکل گئی تھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھ جوڑے بس اس کا شکریہ ادا کرتی رہ گئی۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک کرو جلدی سے، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں آپ کو، تو تب تک کے لیے آپ اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، اینڈ انشاءاللہ 1 گھنٹے سے زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔